اگلی آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ روم کے عیسائیوں نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا اور ان کے فوجیوں کو، مردوں کو قتل کیا، ان کے بچوں کو قید کیا اور توریت شریف کو انہوں نے جلا دیا، ان کی بے ادبی کی اور بیت المقدس کو ویران کر دیا اور اس میں نجاستیں ڈال دیں، خنزیر انہوں نے ذبح کیے۔ پھر بیت المقدس خلافت فاروقی تک، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تک اسی ویرانی میں رہا۔ پھر آپ کے عہد مبارک میں مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کیا اور اسے اس ویرانی سے اور ان تمام نجاستوں سے پاک کیا۔ اسی طرح مشرکین مکہ، جنہوں نے ابتداء اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کرام کو کعبہ شریف میں، مسجد الحرام شریف میں نماز پڑھنے سے روکا، انہوں نے آپ کو طواف کرنے سے روکا۔ اسی طرح سن 6 ہجری ذوالقعدہ کے مہینے میں مدینہ منورہ سے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عمرے کے لیے آئے تو حدیبیہ کے مقام پر انہیں روک دیا، وہ بیت اللہ شریف نہ جا سکے اور بیت اللہ شریف میں نماز ادا نہ کر سکے۔ تو اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کی مذمت ہے کہ جو اللہ کے گھر میں ویرانی کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کے گھر میں اللہ کے ذکر سے روکتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں کو روکے ان میں نام خدا لیے جانے سے۔ ومن اظلم، اور اس سے بڑا ظالم کون؟ ان کائنات کا سب سے بڑا ظالم وہ ہے ممن منع، جو روکے مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں میں، ان یذکر فیہا اسمہ، اللہ کا ذکر کرنے سے۔ تو جو اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر کرنے سے، نماز پڑھنے سے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے، دعا مانگنے سے، ذکر الہی کرنے سے، مسجد میں ان تمام امور سے روکے، وہ کائنات کا سب سے بڑا ظالم ہے۔ میں انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ مکہ شریف، مدینہ شریف حاضر ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ سلطنت عثمانیہ جب ترکیوں کی حکومت تھی، خدمت تھی، تو انہوں نے بڑی تحقیقات کی اور بڑی ریسرچ کے بعد ان تمام مقامات کی نشاندہی کی تھی جس مقام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت حاصل ہے، اور زمانے قدیم سے سینکڑوں برس گزر گئے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کی تو وہاں مسجد بنا دی گئی، اور سینکڑوں برس سے لوگ اس مسجد میں آ کر نماز پڑھتے، دعا کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دعا مانگی ہے، ان کی دعائیں قبول ہوں گی۔ لیکن جب 1921 میں نجدیوں کی حکومت آئی اور انہوں نے سلطنت عثمانیہ سے یہ مکہ شریف، مدینہ شریف کی خدمت چھین لی انگریزوں کے ساتھ ساز باز کر کے، اور انگریزوں نے ان نجدیوں کو یہاں پر مسلط کیا اور یہاں سے سعودی عرب سے پوری دنیا میں انتشار پھیلایا گیا، یعنی پوری دنیا کے مسلمانوں کو کافر، مشرک، بدعتی کہا گیا، اور ایک انتشار اور نفرت کی فضائیں عام کی گئیں، اور یہی انگریزوں، یہود و نصارہ کا ایجنڈا تھا کہ اس طرح مسلمانوں میں دوریاں پیدا ہوں۔ انہوں نے جہاں بہت سے غلط کام کیے وہاں یہ بھی غلط کام کیا کہ کئی وہ مسجدیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ صحابہ کرام سے نسبت تھی، ان مسجدوں کو انہوں نے تالے لگا دیے، اب وہ مسجدیں کھلتی نہیں ہیں۔ مثلا آپ 7 مساجد چلے جائیں،
مدینہ شریف میں کسی سے کہیں کہ 7 مساجد جانا ہے، غزوہ خندق جہاں پر ہوا تو وہاں دیکھیں مختلف مسجدیں بنی ہیں، اور ان مسجدوں کو نسبت حاصل ہے مختلف صحابہ کرام سے، مثلا مسجد سلمان فارسی، مسجد عمر، مسجد علی، مسجد فاطمہ، تو ان مسجدوں کو تالے لگائے ہوئے ہیں، ان مسجدوں میں جا کر نماز ادا نہیں کر سکتے۔ تو اب بتائیے، جو مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کرے اور مسجد میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکے قرآن کے حکم کے مطابق، وہ سب سے بڑا ظالم ہے، کائنات کا سب سے بڑا ظالم ہے۔ پھر وہیں پر مسجد فتح ہے، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن دعا کی، فتح کی، اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ اور حضرت جابر فرماتے ہیں جب بھی میں اس مسجد میں گیا اور میں نے بدھ کے روز ظہر اور عصر کے درمیان دعا کی، اللہ تعالیٰ نے میری دعائیں قبول فرمائی، اس مسجد کو بھی تالے لگا دیے گئے۔ اسی طرح وہاں پر ایک مسجد تھی، مسجد ابو بکر، اس کو شہید کر کے روڈ بنا دیا گیا۔ کئی مکہ شریف، مدینہ شریف میں مسجدوں کو شہید کر کے استنجا خانے بنا دیے گئے۔ اسی طرح مسجد نبوی شریف میں باب السلام سے نکلیں، مسجد غمامہ کی طرف جائیں تو وہاں مسجد ابو بکر ہے، مسجد علی ہے، مسجد عمر ہے، مسجد عثمان غنی ہے، تو مسجد عمر بھی بند ہے، مسجد ابو بکر بھی بند ہے، مسجد علی کو تو سیل کر دیا ہے، اور اگر آپ اس کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھیں تو مسجد میں کچرے پڑے ہیں، گندگی پڑی ہوئی ہے، سیل کر دیا، کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ تو مسجد کو جو گندا رکھے، ویران کرے، اور جو اللہ کی یاد سے روکے قرآن کے حکم کے مطابق، وہ کائنات کا سب سے بڑا ظالم ہے۔